اسلام میں شاعری کی حیثیت پر روشنی ڈالیے۔ شاعری بذات خود فی نفسہ ہی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ شاعری ایسے تخیلات پر کریں جس میں نفس کو، شہوت کو ہوا ملے، جس سے اخلاقیات کو نقصان پہنچے، جس سے ذہنی جو طہارت ہے وہ متاثر ہو جائے، کوئی بھی حرام شے شاعری میں اگر ڈال دی جائے گی تو اس حرام کی وجہ سے وہ شاعری حرام ہو جائے گی۔ لیکن فی نفس سے ہی شاعری حرام نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ شاعری نہ فرماتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قافیہ دیکھیں آپ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قافیہ دیکھیں آپ، ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن دیکھیں آپ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو عرب میں یہ رواج تھا شاعری کا، اور وہ اپنے قبائل اور اپنے سرداروں کی شان میں قصائد پڑھتے اور بڑی اعلیٰ درجے کی شاعری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مات دینے کے لیے قرآن کا جو اسلوب رکھا ہے وہ شاعرانہ رکھا ہے۔ اچھا، اب وہ بڑے عالم و فاضل تھے عربی میں، کفار مکہ بہت اعلیٰ عربی بولتے تھے وہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہو اور اس میں عربی کا اسٹینڈرڈ اور اس کا جو ہے متن وہ ان کی عربی سے مقابلہ نہ کر پائے تو کون نبی مانے گا؟ لہٰذا جب قرآن اللہ نے نازل کیا تو اللہ نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ ایسا اور اس ڈھب کا کلام ہو کہ یہ جو عرب کے یعنی جو فصحا ہیں یہ ششدر رہ جائیں، پریشان ہو جائیں، ارے یار یہ کیا ہے۔ اور جب حضور پر یہ کلام نازل ہوا اور انہوں نے پڑھا تو ان کو تو دست لگ گئے، کفار مکہ کو۔ انہوں نے کہا جی یہ تو نرا جادو ہے، وہ تصور نہیں کر سکتے جو تراکیب الفاظ جو اس یعنی کلام میں اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ اب جو آخری جو دیکھیں آپ آیتیں جو ہیں، یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ساری ترتیب دیکھیں آپ کیا آ رہی ہے۔ اچھا، اب ایک تو بات میں نے آپ کو قرآن مجید کے اسلوب سے ثابت کر دی کہ شاعری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور دوسری بات حضور کے عمل سے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں شاعرانہ کلام کہا اور چھپا کے نہیں رکھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، جبریل کو بلایا کہ جبریل آ اور حسان کا ساتھ دے، یہ میری نعت پڑھ رہا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ شاعری ہے نا، حضور کی بارگاہ میں کلام کہا گیا ہے، اور حضور نے اس شاعرانہ کلام کو پیش کرنے کے لیے جبریل کو دعوت دی ہے کہ آؤ حسان کے ساتھ بیٹھ کر میری شان میں یہ کلام جو لکھا ہے وہ پڑھو۔ تو اب شاعری کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ شاعری حرام ہے نا جس میں آپ عورتوں کے قصے کہانی سنائیں، ٹھیک ہے نا بھائی، جس کے اندر آپ عورتوں کے جسم کی تعریفیں کریں اور آسمان کے خلا میں ملا دیں، ایسی شاعری جس سے انسان کے جذبات میں تغیر پیدا ہو جائے، بھڑکیلی شاعری جس سے انسان کے ذہن میں طہارت متاثر ہو جائے، دل میں طہارت متاثر ہو جائے، اور ان کے خیالات میں جو ہے غلاظت پیدا ہو جائے، تو وہ شاعری تو یقیناً حرام ہے۔ لیکن وہ شاعری جس میں اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی ہو،
مرشد کی تعریف کی گئی ہو. صحیح ہے نا؟ وہ شاعری تو عین حق ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام سے لے کر ہمارے جو سب سے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، انہوں نے بھی شاعری کی ہے. اب جو کل میں نے کلام پڑھا، الصبح بدا من، یہ کس کا کلام ہے؟ امام ابو حنیفہ کا. پھر امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، مصر سے ان کا تعلق، کیا نام ہے؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا. اب وہ اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں اپاہج، اور ایک رات کو انہوں نے کیا کیا کہ 2-3 اشعار حضور کی بارگاہ میں کہے. چند اشعار حضور کی بارگاہ میں کہے اور حضور ان کے خواب میں تشریف لے آئے اور حضور نے فرمائش کی کہ بصیری کوئی تازہ کلام لکھا ہے تو سناؤ. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام ابھی ادھورا ہے، نامکمل ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جتنا لکھا ہے اتنا ہی سنا دو. انہوں نے سنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور ایک چادر ان کے اوپر ڈال دی، جس کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. اب یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بردہ فروش، وہ جو منہ لپیٹ کے ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کو بردہ فروش کہتے ہیں. وہ چادر سے منہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اردو میں ان کو بردہ کہتے ہیں. یہ عربی سے آیا ہے. تو عربی زبان میں بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر، بلینکٹ، یہ چادر. تو حضور نے وہ چادر ان کے اوپر خواب میں اڑا دی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو چادر ان کے اوپر تھی. اور اس چادر کے اڑانے سے اور کیا ہوا کہ وہ جو فالج زدہ ٹانگیں تھیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. لہذا وہ کلام جو انہوں نے حضور کو پیش کیا خواب میں، جس کے نتیجے میں حضور نے چادر عنایت فرمائی، اس کلام کا نام انہوں نے رکھ دیا قصیدہ بردہ شریف. بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر، یہ وہ کلام ہے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاعری حرام ہے؟ کہہ سکتے ہیں. پھر مولا علی نے کلام لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زہرا نے کلام لکھا، سلطان حق باہو نے کلام لکھا. سلطان الفقراء ہیں. شاعری حرام ہوتی تو سلطان حق باہو کیوں لکھتے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ دوبارہ زندگی بھر آپ کو یہ وسوسہ بھی نہ آئے کہ شاعری حرام ہے. اگر شاعری حرام ہے تو قرآن کا اسلوب شاعرانہ کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں نہیں کیا شاعری سے؟ حسان بن ثابت نے تو حضور کی شان میں شاعری کی. تو دوستو یہ چند حقائق ہیں، ان کی روشنی میں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ شاعری حرام ہے یا نہیں ہے. Bringing light, love, and peace in your life.